ہندو اتنا متاثر ہوئے کہ اسی دن کئی ہندوز بزرگ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے. مسلمان ہار گیا مگر اسلام جیت گیا. اللہ اکبر. قرآن کی تعلیم ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو ہمیشہ حق کی گواہی دینے والے بنو, انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اور یہ انصاف کی گواہی اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے تو بھی دو, یہ انصاف کی گواہی اپنے ماں باپ کے خلاف دینی پڑے تو بھی دو, اور یہ انصاف کی گواہی اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑی تو بھی دو. حضرات اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. اس ملک کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ جیتے ہوئے اپنے مومنانہ کیریکٹر, اپنے مومنانہ کردار اور اپنے مومنانہ اخلاق سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرے. اور حضرات پیارے نبی کا اسوہ صلوات اللہ وسلام علیہ اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اس ملک میں کہ مسلمان جس ملک میں بھی جئیں, جہاں بھی جئیں, مسلمانوں کو چاہیے کہ جس سوسائٹی اور سماج میں جی رہے ہیں اس سوسائٹی اور سماج کے مسائل سے دلچسپی لے. دیکھیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں, پرابلمز کیا ہیں جو انسانوں کو درپیش ہیں. ان چیلنجز کو اور پرابلمز کو حل کرنے میں مسلمان آگے بڑھیں. آپ نے حلف الفضول کا واقعہ نہیں پڑھا, نہیں سنا؟ جب مکے میں بدامنی عام ہو گئی, لوٹ مار عام ہو گیا, ایک کمیٹی تشکیل پائی کہ یہ بدامنی کا ماحول ختم کریں گے, ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے, مظلوم کا حق دلائیں گے. کمیٹی کے سارے ممبر غیر مسلم تھے. پیارے نبی نے بھی اس کمیٹی کی رکنیت اور ممبرشپ اختیار کی اور مکے کے ماحول کو پرامن بنانے میں ان غیر مسلمین کا ساتھ دیا, ساتھ لیا. اور آپ کہیں گے کہ یہ ہجرت اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے, نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے صحیح, مگر پیارے نبی نبوت ملنے کے بعد بھی انجمن حلف الفضول میں اپنی اس شرکت کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر آج بھی انسانی خدمت کے کسی کاز کے لیے کوئی کمیٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے میں بھی اس کا ممبر بننا چاہوں گا. تو لہٰذا محترم بھائیوں, ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ملک میں, جس اسٹیٹ میں, جس صوبے میں, جس شہر میں ہم جی رہے ہیں انسانی مسائل سے دلچسپی لیں, خدمت خلق اور رفاہی کاموں میں آگے بڑھے. اور قابل مبارکباد ہیں ساؤتھ انڈیا کے وہ مسلمان, تمل ناڈو کے وہ مسلمان, کرناٹک اور آندھرا کے وہ مسلمان جنہوں نے ابھی ماضی قریب میں چنئی کا جو سیلاب آیا تھا اور سیلاب میں جس طرح سے مسلمانوں نے اپنی خدمات پیش کی. اللہ اکبر. ایک جائزے کے مطابق حکومت کے رضاکاروں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا کام کے چنئی کے مجبوروں اور ڈوبنے والے ہندوؤں کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے کیا. اللہ اکبر. واقعات اخبارات میں آئے, اخبارات کی سرخیوں میں آئے. اللہ اکبر. مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم برادران وطن کے حق میں کیسی ہمدردی کا ثبوت دیا. اللہ اکبر. جب اپنی جانوں پہ کھیل کے انہوں نے کتنے غیر مسلمین کی جو ہے جان بچائی. حضرات یہ کردار مطلوب ہے, انسانی کردار. حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو. یوسف علیہ السلام مصر میں پہلے تو خامخواہ بے گناہی کے جرم میں جیل جانا پڑا. خامخواہ یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن اور بے گناہ انسان کو جیل بھیجا گیا. لیکن اللہ اکبر بہت جلد اپنے اخلاق, اپنے علم, اپنے فن اور اپنے ہنر اور اللہ کی مدد سے جیل سے باہر آئے. اور ایجپٹ میں, مصر میں جو بہت بڑا چیلنج مصر کی گورنمنٹ کے سامنے تھا, اور مصر کی گورنمنٹ نان مسلم گورنمنٹ تھی, غیر مسلم حکومت تھی, غیر مسلم بادشاہ تھا, اور اس کے سامنے بہت بڑا چیلنج تھا. اور چیلنج کیا تھا جو بادشاہ کے خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ ایک ایسی قحط سالی آ رہی ہے, ایسا قحط آ رہا ہے کہ جس کی زد میں نہ صرف یہ کہ پورا مصر کے اطراف و اکناف کا سارا علاقہ اس قحط سالی کی زد میں آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی, تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ انتظام اور انصرام کا سلیقہ بھی بتایا کہ قحط سالی کے دنوں میں اناج اور غذا کو کیسے اس کو جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے, کیسے بچانا چاہیے. بادشاہ اتنا متاثر ہوا, یوسف علیہ السلام کو بلا کے مملکت مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا. مملکت مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیا. یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم.
غیر مسلم حکومت میں وزیر خزانہ بن کر یوسف علیہ السلام نے غلے اور اناج کے سلسلے میں حسن انتظام اور حسن انصرام کے ساتھ سبحان اللہ اس قحط سالی کا ایسا مقابلہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف یوسف علیہ السلام ہی کا چرچا۔ آج ضرورت ہے اس ملک میں کردار یوسفی کی، یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حضرات، ایک بنیادی ضرورت اس ملک میں عزت و سربلندی کی زندگی ہم جینا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے مابین اتحاد، مسلمانوں کے مابین یونٹی بہت ضروری ہے۔ پہلے ہی اس ملک میں ہم مائنورٹی میں ہیں، پہلے ہی ہم اس ملک میں ایک اقلیت کی حیثیت سے ہیں، یہ اقلیت بھی بٹی رہے تو ہماری آواز بے اثر ہو جائے گی۔ ہمیں ایک ہونا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپس میں اختلاف نہ کرو، اختلاف کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پتہ چلا ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر ہماری صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تبھی یہاں کی جو قانونی مسائل آتے ہیں، قانونی پرابلمز آتے ہیں، ہم اگر ایک آواز ہو کے فیس کریں گے، لڑیں گے، تو تبھی ہماری آواز میں دم رہے گا۔ ہاں، ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ماضی قریب میں ایک مسئلہ ہوا تھا کہ یہاں کی فرقہ پرست پارٹیوں نے سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا۔ کون سا کیس؟ کہا کہ دارالقضاء، مسلمانوں کا جو دارالقضاء ہے، دارالقضاء کا جو سسٹم ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ دارالقضاء کا سسٹم انڈین لا کے مقابلے میں ایک چیلنج کرنے والا جو لا ہے، قانون ہے، لہٰذا مسلمانوں کے دارالقضاء کے سسٹم کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کیس میں الحمدللہ مسلمانوں نے اچھے وکلا کو رکھ کر یہ کیس لڑا اور الحمدللہ یہ کیس مسلمانوں نے جیتا۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دارالقضاء چلانے کا حق ہے۔ دارالقضاء جو مسلمانوں کا ہے، یہ گورنمنٹ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں، بلکہ سپریم کورٹ مسلمانوں کے دارالقضاء کو ایک معاون سسٹم اور مددگار سسٹم کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اور حضرات، اسلامک بینکنگ کے سلسلے میں بھی کچھ احباب نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی، اور یہ علم آپ کے بات میں ہونی، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی مالی اصلاحات کے سلسلے میں، کہ مالی اصلاحات اور بینکوں کے نظام کو بہتر بنانے کے سلسلے میں۔ اس کمیٹی نے 6 مہینے جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ پیش کی ہے، اس میں ایک تجویز اس کمیٹی نے یہ بھی پیش کی ہے کہ انڈیا میں غیر سودی بینک کاری کو رواج دینے کی ضرورت ہے، غیر سودی بینک کاری کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اس کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ تمام بینکوں میں ایسے ونڈوز کھولے جائیں جہاں جو غیر سودی نظام سے بچنا چاہتے ہیں، اور وہ غیر سودی نظام جو انصاف پر، رحمت پر، عدل پر قائم ہے، ان لوگوں کی مدد کے لیے تمام بینکوں میں غیر سودی ونڈوز کھولنا چاہیے۔ یہ سفارش کی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے حکومت اس کو کہاں تک لیتی ہے نہیں لیتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن سفارش تو کی ہے کمیٹی نے۔ کہنا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک آواز ہو کر اور ایک آواز بن کر حضرات اپنے قانون، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور ہماری آواز میں تبھی دم رہے گا جب ہم ایک ہو کر اور ایک آواز بن کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور حضرات، چونکہ وقت کافی ہو رہا ہے، میں آخری بات بتا کے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑا رول جو اس ملک میں ہم سے مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، دعوت اللہ، کہ یہاں کی وہ غیر مسلم آبادی، یہاں کے وہ ہندو، وہ کرسچن جو توحید کی نعمت سے ناشنا ہیں، ان تک توحید کی امانت کو پہنچانا۔ ایسا نہیں کہ ہندوؤں کا رب اور ہے، ہندوؤں کا خالق اور ہے، مسلمانوں کا خالق اور ہے، کرسچنوں کا خالق اور ہے، سارے ہی انسان ایک ہی رب کے بندے ہیں۔ یہ اور بات ہے، شیطان نے ان انسانوں کو اپنے حقیقی خالق اور مالک سے بہکا کر دوسری مخلوقات کے دروں پہ جھکا دیا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اسلام بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس،
اسلام بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس. اس امانت کو یہاں کی غیر مسلم عوام تک پہنچانا ہم میں سے ہر شخص کی حسب استطاعت ذمہ داری ہے. اور یاد رکھو اس ملک کی عوام پیاسی ہے اس پیغام کی. اس ملک کی عوام پیاسی ہے اس پیغام کی. اور یہ پیاس آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ ذرا غور کرو تو ہر مسجد کے پاس نظر آئے گی. اللہ اکبر. یہ منظر جو ہم ہر نماز میں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم عورتیں اپنے ننھے معصوم بچوں کو لے کر جو بیمار ہو جاتے ہیں، شفا یابی کے لیے مندروں کو نہیں جاتی، چرچوں کو نہیں جاتی، غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کا رخ کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی شفا تو ان دعاؤں میں ہے جو دعا کے مسلمان پڑھا کرتے ہیں. حضرات، مسجد کی طرف آنے والے یہ قدم، مسجد کی طرف اٹھنے والے یہ قدم بتا رہے ہیں کہ یہاں کی غیر مسلم عوام اسلام کی پیاسی ہے، اسلام کی بھوکی ہے. اس پیاس کو بجھانا اور اس بھوک کو مٹانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رہے یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے. پیارے نبی نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. تمہارے ذریعے سے اللہ اگر ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے کئی سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بات بہتر ہے. اور جیسے میں نے کہا انڈین لا، ہندوستانی قانون اور ہندوستانی دستور ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں بلکہ توحید کی طرف بلا سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا فریڈم یہاں موجود ہے. اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس حق کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا پیغام جو قرآن مجید کی شکل میں ہے، اس پیغام کو عام کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے. قابل شکر ہیں وہ نوجوان، شکر گزاری کے مستحق ہیں بنگلور کے وہ نوجوان، بنگلور کے وہ مراکز جنہوں نے الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا ایک اچھا ماحول بنگلور میں بنا رکھا ہے جس کا حوالہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں دیا جاتا ہے. سبھی لوگ قابل مبارکباد ہیں. تو بہرحال حضرات، یہ چند تجاویز تھیں، یہ چند عملی تدابیر تھیں، یہ ایک ایسا لائی عمل تھا جو ہندوستان میں امن سے جینے کے لیے اس کو اپنانا اور اس کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. میں اپنی گفتگو کے اختتام پر شکر ادا کرتا ہوں ایسی اور دارالایمن ان دونوں اداروں کا، خصوصاً بھائی زہیب خان اور امتیاز بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا. سبحان اللہ، انہوں نے آج کا یہ تاریخی اجلاس منعقد کر کے تاریخ رقم کر دی. اللہ کا شکر ہے کہ توفیق الہی بھی شامل حال رہی اور یہ حسین مجمع اور یہ حسین اجلاس الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک بڑا پیغام لے کر جائیں گے، ایک بڑا میسج لے کر جائیں گے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ہندوستان میں بحیثیت مسلمان ہمارا جو مطلوبہ رول اور کردار ہے وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المغفر أنت الجامع أنت الغني أنت المغني أنت المانع أنت الضار أنت ربي. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام